ہاؤ could you do this to me؟ تم مجھے وہاں چھوڑ کر اس لڑکی کی ناز برداریاں کر رہے ہو؟ تم اسی طرح مجھے اندھیرے میں رکھ کر اسے نکاح کرنے والے تھے. تم بہزاد آفریدی اس طرح چیٹ کیسے کر سکتے ہو مجھے؟ I did not think you were like that. رائنا تیزی سے اس کے سامنے آ کر رکی تھی. وہ سبز رنگ کے اسٹائلش لباس میں ملبوس، مناسب میک اپ اور قیمتی جولری میں غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی. بہزاد اسے دیکھ کر لب بھیج گیا. ایک طرف ہوش و خود سے بیگانی عزیز نے اسے پریشان کر دیا تھا، دوسری طرف یہ افتاد. I think I'm not answerable to you. وہ سامنے کھڑی رائنا کو دیکھ کر خفگی سے بولا. تم اس کی وجہ سے کر رہے ہو نا ایسا روڈ بیہیو. I will kill her. دیکھتی پھر کیسے شادی کرتے ہو اس سے. وہ اس کے بازو کے حلقے میں اس کے نزدیک کھڑی لڑکی پر جھپٹتی. اس سے قبل اس نے رانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. ڈونٹ کراس یور لمٹس. میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا. کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں تم نہیں جانتی ہو، ورنہ مجھے بھی یہ شادی کرنے کا شوق نہیں تھا. وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تھا. رائنا نے جلتی نگاہ اس پر جد پر ڈالی جسے بہزاد نے احتیاط سے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال رکھا تھا. اگر دل سے آمادہ نہیں تو چھوڑ دو اسے اس کے حال پر اور میرے ساتھ چلو، اس نے چٹک کر کہا. بہزاد تم رائنا سے بات کرو، میں عزیز کو اسٹریچر پر اندر لے جاتا ہوں. مدثر نے گھبرا کر مداخلت کی. ارد گرد کے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے تھے اور بہزاد کوئی عام انسان نہیں تھا. کوئی بھی بات خبر بن سکتی تھی مگر اسے پرواہ نہیں تھی. اس نے مدثر کو گھور کر دیکھا. کوئی ضرورت نہیں ہے، میں لے جاؤں گا. اور ہاں، اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کال ہر بھابھی. بہت اطمینان سے اس نے مدثر کو تنبیہ کی تھی مگر یہ بات دراصل رائنا کو باور کرائی گئی تھی. وہ چیخ اٹھی. تم ایسا نہیں کر سکتے بہزاد. اس نے یک کے بعد دیگرے بیزار سی نگاہ ان دونوں صرف نازک پر ڈالی تھی، ایک جو مقابل تھی اور دوسری اس کے رحم و کرم پر ہو کر بھی اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی تھی. بے خبر، معصوم اور انتہائی بے بس وہ ہستی اس بات کی توقع بھی نہ کرتی جو ہونے جا رہی تھی. مگر افسوس کہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف ایسا کرنا پڑ رہا ہے. عزیز کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھائے وہ رائنا کے قریب سے گزر کر اسپتال کے اندر کی طرف بڑھ گیا. رائنا رکنے والی نہیں تھی. وہ بھی شعلہ جوالا بنی اس کے پیچھے گئی. مدثر نے بھی تقلید کی. اسے بہزاد کی حالت پر رحم آ رہا تھا. اپنی انا اور بدگمانی میں وہ اپنے لیے ہی مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر چکا تھا اور اب زندگی اس رخ پر جاتی نظر آ رہی تھی جس سے بہزاد آفریدی نے ہمیشہ نفرت کی. یاسمین بیگم کی حالت نازک تھی. نوائے عزیز کو جب سے ہوش آیا تھا وہ شیشے کے اس پار سے انہیں مشینوں میں جکڑا دیکھ کر خود بھی اوسان کھو رہے تھے. بہزاد نے اسے بمشکل سنبھالا تھا. اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے. تمہیں کیا ضرورت تھی اس مصیبت کو اٹھا لانے کی؟ ڈاکٹر تو کہہ چکے ہیں کہ اس کی ماں کی حالت اچھی نہیں. اب نہ اس کی ماں ہے اور نہ ہی تمہارے باپ میں دم خم کہ تم سے بات منوا سکے. اچھا ہے چھوڑو انہیں، ان کے حال پر، اور گھر چلو. دیکھو وہ بیچاری نئی نویلی دلہن کتنی پریشان ہے. الماس بیگم نے بیٹے کو نرمی سے سمجھایا. کیسے چلا جاؤں؟ کیا ذمہ داری ہے میری؟ یاور خان کی بے حسی دیکھیں. وہ پھپھو کی اس حالت کی اطلاع ملنے پر بھی نہیں آیا. اب میں بھی چلا جاؤں تو کون یہ سب سنبھالے گا؟ اس نے دل پر جبر کر کے باپ کے کہنے پر مدثر کے ذریعے یاور خان کو یاسمین کی بگڑتی حالت کی اطلاع دلوائی. مگر یاور خان نے کہہ دیا تھا اسے کوئی دلچسپی نہیں. وہ ان کے حکم عدولی کر کے گھر سے نکلی ہی، لہٰذا اب یاور خان کو ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. الماس بیگم نے دانت پیسے. آج تم بھی ماں کے اوپر ہی اس عورت کو ترجیح دے رہے ہو جس نے تمہاری ماں پر سوتن مسلط کی، اور آج میری بہو پر بھی یہی ظلم ہونے جا رہا ہے. بہزاد نے اپنے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھنسائی تھیں. اس کے چہرے پر پریشانی رقم تھی. دوسری شادی وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا. رائنا پر یہ ظلم اس سے بھی گوارا نہ تھا، مگر حالات کی ستم زری بھی تھی. وہ اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کو اپنی قسمت کہہ کر سب کچھ برداشت کر رہا تھا. رائنا ایک طرف کھڑی تھی. وہ کئی بار بہزاد سے بحث کر چکی تھی لیکن بہزاد اس وقت اپنے فرض کے سامنے بے بس تھا. باپ کا حکم وہ ٹال بھی دیتے لیکن پھپھو کی التجا کو کیسے رد کرتا؟ اسے حیرت تھی کہ وہ ان لوگوں سے ضد باندھ رہا تھا جنہیں حالات کی سختی نے کھوکھلا کر دیا تھا. مصائب و آلام نے دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا. ان لوگوں کے لیے خدا نے اسے زمین پر سہارا بنا کر بھیجا اور وہ دل میں بدگمانیاں لیے انہیں رنج دے رہا تھا. بہزاد قاضی صاحب آ گئے. مدثر نے اطلاع دی. بہزاد اگر تم نے یہ نکاح کیا؟ الماس بیگم اس کے قدموں میں کسی قسم کی زنجیر ڈالنا چاہتی تھی. امی خدا کے لیے مزید نہیں کوئی قسم مت دیجیے گا. نہ ہی میں کوئی وعدہ کر سکتا ہوں. آپ کی تعظیم، آپ کا احترام اور آپ کی محبت مجھے ہرگز آپ کے حکم سے روگردانی کرنے کی اجازت نہیں دے گی. میں جانتا ہوں بابا نے آپ کو کبھی کوئی خوشی نہیں دی مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میرے لیے ان کا درجہ بھی بلند ہے.
ان کی حکم عدولی کر بھی لوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں کی التجا کو نظر انداز کر کے گناہ گار ٹھہروں گا. مجھے مزید کسی امتحان میں مت ڈالیں. وہ ماں کی ناراضی مول لے کر آگے بڑھا تو رائنا سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی راہ میں حائل ہو گئی. بہزاد تم غلط کر رہے ہو، وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے. کس حالت میں ملی تھی؟ یہ اس لائق نہیں کہ اسے شادی کی جائے. پتہ نہیں اور کیا کچھ کر چکی ہے. بہزاد نے لب بھینچے. رائنا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، مزید کوئی ایسی بکواس میں برداشت نہیں کروں گا. تم میری بیوی ہو اور یہ درجہ میں نے خود تمہیں دیا ہے. اپنے دل سے ابہام نکال دو. رائنا پیچ و تاب کھاتی رہ گئی اور وہ زیز کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی کمرے میں لے گیا جہاں سلجوق آفریدی تھے. ماموں جان، میری امی. وہ ماموں کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی. نوائے عزیز، میری بچی، یہ تمہاری ماں کی خواہش ہے کہ تمہارا اور بہزاد کا نکاح ہو. تم یہ سوچو کہ یہ بات اسے خوشی دے گی. کیا تم اپنی ماں کی خوشی کا سامان نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے سمجھایا. اس نے انکار کرنا چاہا تھا مگر ماں کی خواہش کا سن کر چپ ہو گئی. اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا. وہ اپنی ماں کی خوشی چاہتی تھی. ان کا نکاح ہوا تھا اور ابھی نکاح کی کارروائی مکمل ہوئے چند ساعتیں ہی گزری نہ تھیں کہ یاسمین بیگم کی سانسیں رک گئیں. انہیں پہلا اور شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ جان لیوا ثابت ہوا. کینسر سے لڑتے ہوئے وہ زندہ تھی مگر وہ یوں پل بھر میں دل بند ہو جانے سے دنیا چھوڑ جائیں گی، اس نے کب سوچا تھا. ان کے بغیر زندگی کا تصور سہانے روح تھا. باپ کی بے حسی اس پر مزید عذاب تھی. انہوں نے یاسمین بیگم کا جنازہ تک گھر لانے سے منع کر دیا. وہ عورت کبھی واپس نہیں آئے گی، یہی کہا تھا میں نے. اور اب اس کی بیٹی بھی اس گھر میں قدم نہ رکھے. عزیز کو اپنی ماں کی موت کے ساتھ ان کے جس تقاقی سے اس طرح ماموں کے گھر لائے جانے کا دکھ بھی رلا رہا تھا. بھائی اور بھتیجے نے انہیں آخری الارم گاہ تک پہنچایا. عزیز کا رونا پتھر دلوں کو بھی موم کر سکتا تھا مگر اس کے باپ سمیت کچھ اور لوگ بھی ایسے تھے جو اسے اس موقع پر بھی نفرت سے دیکھ رہے تھے. وہ نفرت جو بلا جواز تھی. عزیز کے لیے سزا بن گئی. اس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا. تکلیف دہ وہ دن گزر گیا تھا لیکن عمر بھر کا دکھ رہ گیا. ماموں کے گھر کے بڑے سے ہال میں اب وہ تنہا رہ گئی تھی. جنازے میں آنے والے مہمان ایک ایک کر کے کب کے چلے گئے تھے اور گھر کے افراد بھی اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے. کسی کو اسے اور اس کے دکھ سے سروکار نہ تھا. سلجوق آفریدی کی طبیعت پھر بگڑ گئی تھی. بہزاد 11 بجے یاسمین کی تدفین کے فارغ ہونے کے بعد سلجوق آفریدی دوبارہ انہیں ہسپتال لے کر گیا اور اب بہت وقت گزر چکا تھا. دیوار گیر گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی. وہ گھٹنوں کی گرد بازو لپیٹے سر گھٹنوں پر ٹکائے بے آواز رو رہی تھی. ابھی تو آنسو خشک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. دل پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. آنکھیں رو رو کر لہو رنگ ہو گئی تھیں اور سر درد سے پھٹنے لگا تھا. وجود جیسے آبلہ بن گیا تھا. ماں کی دنیا سے جانے کا دکھ ہر دکھ پر بھاری ہے. اولاد کی عمر چاہے کتنی بھی ہو مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اب کون تھا جو اس کے لیے ڈھال بنتا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، محبت و شفقت کی نگاہ سے دیکھتا. تنہا رہ جانے کا خیال اس کی سانس روک رہا تھا. اس کے کان اب عمر بھر ماں کی آواز سننے کے لیے ترسیں گے، یہ خیال اس کا دل چیر رہا تھا. میں انگاروں پر لوٹ رہی ہوں اور یہ یہاں سکون سے بیٹھی ہے. بس بہت ہوا، نکل یہاں سے. یہ میرا گھر ہے اور بہزاد آفریدی صرف میرا. اس نے عزیز کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا تھا. صاف ظاہر تھا وہ اسے گھر سے نکالنے کے در پہ تھی. عزیز نے کوئی مزاحمت نہیں کی. وہ بے دم سی کھینچتی چلی گئی. وہ صدمے میں تھی یا سکتے میں آ گئی تھی. اس کے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا. اپنے باپ کے گھر جا کر اپنی مرحوم ماں کا غم مناؤ. اس گھر میں سوگ نہیں، خوشی آئی ہے. بہزاد نے آج مجھ سے نکاح کیا ہے اور پھر تم عذاب بن کر آ گئی. ایک ہی دن میں میری خوشیاں ملیا میٹ ہو گئی. مگر میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی، تو میں طلاق دلا کر رہوں گی. وہ اسے بے دردی سے گھسیٹ کر لے جا رہی تھی اور ساتھ ہی غرا رہی تھی. باہر کالی رات ناگن کی طرح پھن پھیلاتے بیٹھی تھی اور گھر کے اندر رائنا کی پھنکار گونج رہی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقب سے آنے والی آواز میں بیزاری پنہا تھی. گھر سے نحوست نکال رہی ہوں. آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے میرا. وہ پلٹتے اور رکے بغیر پھنکاری. تم اس طرح کچھ بھی نہیں کر سکو گی. بہزاد کو نکاح سے تو روک سکے. میں نے تمہیں صحیح موقع پر بلایا تھا. روتی روتی بے ہوش ہو جاتی. کچھ تو ایسا کرتی کہ میرا بیٹا اس پر ترس کھانے کے بجائے تمہاری فکر کرتا. مگر نہیں. اس سے بحث شروع کر دی. وہ مقابلے بازی سے نہیں، محبت سے بات مانتا ہے. الماس سینے پر ہاتھ باندھے اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی. رائنا نے رک کر سانس کو دیکھا. مجھے بھی شدید غصہ آ رہا تھا اور یہ تو پہلے ہی ڈرامہ کر رہی تھی. میری فکر بہزاد کو تھی کب. اس کردار باختہ لڑکی کو سنبھال رہا تھا. وہ اس طرح اسی توجہ حاصل کرنے کی عادت ہے اسے. وہ عزیز کے زرد چہرے پر نگاہ ڈال کر بولی، یہ رات کے وقت کیا شور کر رہے ہو تم لوگ؟
قسم سے اس گھر میں سکون نام کی شے تو ناپید ہو گئی ہے. پہلے ایک الماس تھی، اب یہ دوسری الماس آ گئی ہے. یہ رائنا تو بالکل تمہاری طرح چلاک لگتی ہے. ریحانہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی. ان کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور آوازیں انہیں پریشان کر رہی تھی. باہر کا منظر دیکھ کر انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں اور چلاک؟ میری گھر ہر بار کرنے والی تم ہو. تم مسلط ہوئی ہو مجھ پر. کاش میں بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس وقت اسے ایسے ہی نکال دیتی. الماس سلگ کر بولی تھی. ریحانہ نے کہکہا لگایا. یہ ہمت منچاہی بیوی کرتی ہے سلجوق آفریدی. تمہارے ہاتھ توڑ دیتا اگر تم مجھے یوں رات گئے گھر سے نکالتی. البتہ یہ لڑکی بے آسرا ہے. تمہارا بیٹا اسے کچھ نہیں کرتا، لہٰذا اسے گھر سے نکال دینا آسان ہے. حقیقت تلخ تھی. زمین ہر گھٹنوں کے بل بیٹھی عزیز نے یہ کڑوا گھونٹ پی کر خود یہاں سے جانے پر آمادہ کرنا چاہا، مگر رات بے حد تاریک تھی. آسمان پر چاند اور ستارے سب تھے مگر روشنی کہیں نہیں تھی. اس کے لیے دنیا اندھیر ہو چکی تھی. بس کر دو محبت، میرے بیٹے کے ٹکڑوں پر پل رہی ہو تم. چاہو تو ابھی تمہیں اور تمہارا آوارہ بیٹوں کو گھر سے نکال دوں. الماس اور ریحانہ اپنا کھاتا کھول کر بیٹھ گئی تھی. رائنا نے انہیں بیزاری سے دیکھا، پھر سر موڑے بیٹھی عزیز پر نظر ڈالی. اب تم اپنے قدموں پر چل کر گھر سے باہر جاؤ گی یا چوکیدار سے، کیونکہ تم جیسی نازک اندام کو اٹھا کر باہر پھینکے. رائنا کی دھمکی پر اس نے لب دانتوں تلے کچلے تھے اور وہ کیسے اسے کوئی التجا کرتی. اس عورت کی نفرت اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی. رحم کی توقع ابس تھی. بس رات گزر جائے، میں صبح چلی جاؤں گی. اس نے بولنے کی ہمت بمشکل مجتمع کی، کیونکہ وہاں رعیت بھی امید نہیں تھی. رات تو کیا، میں ایک پل بھی تمہیں یہاں رکنے کی اجازت نہ دوں. نکلو یہاں سے. رائنا نے اس بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا. مگر میں اس وقت کیسے اپنے گھر جاؤں؟ ایک طرف کچھ دیر پہلے میرا عظیم غم ابھی تازہ تھا اور دوسری جانب ان لوگوں کی بے حسی اسے رلا رہی تھی. جہنم میں جاؤ، مجھے اس سے کیا؟ کیسے گھر جاؤں گی؟ ادائیں دیکھو اس کی. رائنا زہر خند ہوئی. ممانی پلیز مجھے رات یہاں رکنے دے. اس نے الماس کو دیکھا. اپنا گھر مجھے جہنم نہیں بنانا. جیسی ماں معصوم صورت شرباز تھی ویسے ہی بیٹی بھی ہے. اسے نکالو اس گھر سے تاکہ سلجوق آفریدی کو بھی پتہ چلے اس کے فیصلے کی حیثیت. انہوں نے رائنا کی پشت پناہی کرتے ہوئے اسے کھلی چھٹی دی تھی. رائنا نے بھی تعامل نہیں کیا. اس بار وہ مزاحمت کر رہی تھی مگر رائنا اسے بے دردی سے دھکے دے رہی تھی. نکلو یہاں سے. اسے باہر نکال کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا. اس نے خوفزدہ نظروں سے قدموں کی آہٹ پر پلٹ کر دیکھا اور پھر واپس دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دروازہ بجانا چاہا، مگر کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا کرنے سے روک دیا. پہاڑ تو دراصل مجھ پر ٹوٹا ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے نکاح کر لیا. بہزاد، یہ محبت تھی تمہاری؟ اتنی جلدی ہار مان لی تم نے؟ رائنا کا صدمے سے برا حال تھا. بہزاد اس کی عدالت میں مجرم بنا کھڑا تھا جبکہ وہ بہزاد کے سامنے آنسو بہا رہی تھی. ابو کے ہاتھ جڑتے سے پہلے میں نے یہ بات مان لی. میرے لیے یہ بھی آسان نہیں تھا. ابو سے عمر بھی ناراض رہا. کسی تلخی کے علاوہ ان سے کبھی مخاطب نہیں ہوا. انہیں دوسری شادی کی سزا ہم سب نے مل کر دی. اس پر متضاد دونوں بیٹے بھی نالائق ہیں، ورنہ وہ اپنی لاڈلی کا نکاح اصفر یا مظفر سے کرا دیتے. واحد میں ہی ان کی امیدوں کا مرکز ہوں. انہیں مایوس تو کر سکتا تھا مگر انہیں جھکانا کبھی میرا مقصد نہیں رہا. ناراضی اپنی جگہ، مگر والدین اولاد کو حکم دیتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں. وہ تحمل سے گویا ہوا تھا. رائنا نے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا. اب ساری فرمانبرداری یاد آ گئی تمہیں. مجھے یہاں کیوں لے کر آئے تھے؟ میں نے کہا تھا کہ اسے شادی نہ کرو. اب جب تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تو تمہاری زندگی میں میری جگہ وہ نہیں لے گی. مجھ میں ہمت نہیں کہ اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کی ناقدری کا تماشا دیکھوں. وہ سخت جلن کا شکار ہو رہی تھی. بہزاد اس کے دلی کیفیت سمجھتا تھا. اس سے کوئی شکایت بھی نہ تھی. غصہ تو اس لڑکی پر تھا جو رات گئے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی. اس سے ایسی دیدے دلیری کی امید تھی بہزاد کو. کیوں ہوگی تمہاری ناقدری؟ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تم سے. اور عزیز کون ہے؟ فقط میرے والد کی بھانجی. وہ اس حیثیت سے اس گھر میں رہے گی. رائنا کے دل کو کچھ قرار نصیب ہوا تو وہ اس کے قریب چلی آئی. یہ پہل بھی اس نے کی تھی. بہزاد نے گہری سانس لے کر اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما. مجھ سے وعدہ کرو وہ میری غیر موجودگی میں بھی کبھی اس کمرے کی دہلیز نہیں پار کرے گی. تم کبھی اسے میری جگہ نہیں دو گے. تمہاری بیوی صرف میں ہوں عزیز، ایک کزن کے علاوہ کچھ نہیں. کہو تم کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے. وہ اس حلف نامے کی شکوں پر ہنسا. یہ حلف نامہ جو تم مجھ سے اٹھانے کا کہہ رہی ہو، اس کی شرائط میں کچھ نرمی کرو. بے شک مجھے عزیز سے کوئی سروکار نہیں، مگر اب نکاح ہو چکا ہے لہٰذا میں اسے غافل بھی نہیں رہ سکتا.
اسے اہمیت نہیں دوں گا، لیکن زندگی میں وہ آ چکی ہے، اسے نظر انداز کر سکتا ہوں مگر ہمارے رشتے سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس نکاح کے بعد وہ ذمہ داری تو ہے میری۔ رائنا کے دل پر سانپ لوٹ گئے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ وہ تمہارے والد کی بھانجی کی حیثیت سے یہاں رہے گی۔ وہ روکھی ہوئی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اور تم جانتی ہو باقی سب کے لیے وہ میری بیوی کی حیثیت سے یہاں آئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ذمہ داری کوئی اور اٹھائے۔ ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں اور فرائض نبھائے ہیں میں نے، لہٰذا اس کے نان نفقے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ رائنا بات سمجھ کر فوراً مطمئن ہو گئی۔ اگر وہ یہاں تمہارے نام سے جڑ کر نہ بھی رہے تو فرق نہیں پڑتا، اسے طلاق دے دو، اس کے بعد بھی تم یہ سب ذمہ داریاں نبھا سکتے ہو۔ مگر خیر، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اس سے تعلق نہیں رکھو گے تو میں مان لیتی ہوں، مگر تمہاری زندگی میں اس کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ وہ اس کی دھونس پر ہنسا۔ میں نے اپنی باغ دور تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے عزیز، میرے لیے فقط ایک ذمہ داری ہے اور تم میری پسند ہو، اس لیے بے فکر رہو، اسے اپنے معاملات میں دخل دینے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ اب شاباش، سکون سے سو جاؤ، میں واپس جاؤں گا، صرف تمہارے فون کرنے پر آیا ہوں۔ رائنا نے منہ بنایا۔ کیا 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 نہ سوچا تھا، شادی کے بعد گھومنے پھرنے جائیں گے، ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا۔ بہزاد نے گہری سانس لی۔ سب ہو جائے گا، فی الحال تو دعا کرو پاپا ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا، ورنہ دل میں تو یہی خیال تھا کہ کاش وہ کبھی گھر ہی نہ آئے۔ وہ واحد شخص تھے جنہیں عزیز کی فکر تھی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اس کے سر پر سوتن کا عذاب بھی نہ ہوتا۔ ان کے لیے اس کے دل سے دعا کیوں کر نکلتی۔ اچھا، اب سیدھے اسپتال جانا، اس کی خبر گیری کی ضرورت نہیں۔ رائنا نے اسے تاکید کی۔ وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کی خبر گیری کرتا۔ رائنا نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ وہ گھر سے جا رہی ہے۔ بس آنٹی نے ذرا سا غصہ کیا تو وہ بھی برا مان گئی۔ تم جانتے تو ہو کہ آنٹی اسے پسند نہیں کرتی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس وقت مت جاؤ، مگر وہ لڑکی رکنے پر آمادہ نہیں۔ اب تم ہی آؤ تو کچھ ہوگا۔ بہزاد کا دوست اسپتال میں اس کے ساتھ تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر آنن فانن چلا آیا اور یہاں آ کر رائنا کی بتائی ہوئی صورتحال کا سامنا ہوا تھا۔ عزیز دروازے پر موجود تھی اور بہزاد کا خیال تھا وہ شاید اسے دیکھ کر دروازہ بجانے لگی۔ اس نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کب تک اٹینشن سیکر بنی رہو گی؟ کم عمر ہو مگر بچی نہیں ہو تم۔ اس وقت رات کے 2 بجے ہیں، کہاں جا رہی تھی تم؟ کیوں نہیں سمجھتی دوسروں کی بات؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جا رہی تھی، بلکہ آپ کی بیوی نے مجھے نکالا تھا۔ اس نے بہزاد کی تصحیح کی۔ او کم آن نوائز عزیز یاور خان، اس نے مجھے کال کر کے بلایا ہے کہ تم پر الزام لگا رہی ہو۔ بالکل نہیں بدلی تم، 6 ماہ پہلے بھی تم نے اسی طرح کی باتیں کی تھی۔ عزیز نے وضاحت دینا بیکار سمجھ کر چھلکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نے لب بھینچ کر نظر کا زاویہ بدلا۔ چلو اندر، اور اب تم اس گھر سے بلا جواز قدم نہیں نکالو گی۔ اگر یاور خان کے پاس جانا ہے تو اسی وقت جاؤ گی جب وہ تمہیں لینے آئے گا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ حاکمانہ انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اس کے والد کا اس کی ماں کے لیے تھا۔ وہ اس سے بدگمان تھی اور اب اپنے انداز اور سخت لہجے کی بدولت وہ بند دروازے کے باہر کھڑا اجنبی لگ رہا تھا۔ اگر میں اتنی ناقابل اعتبار ہوں تو جانے دے مجھے، ویسے بھی میری امی کی خواہش پوری کر کے آپ احسان کر چکے ہیں، اس سے زیادہ کی مجھے بھی توقع نہیں۔ وہ کلس کر بولی۔ بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے بحث پسند نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ اس کی بات ماننے کی پابند تھی، لہٰذا اس کی تقلید میں اندر آ گئی۔ الماس بیگم اسے واپس آتا دیکھ کر سلگی۔ یہ کیوں آئی ہے؟ کیوں لائے ہو اسے واپس؟ میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے؟ الماس بیگم نے اسے برہمی سے دیکھا۔ امی، ابھی بہت رات ہو چکی ہے اور مجھے واپس بھی جانا ہے۔ یہ کیوں آئی ہے، کس لیے آئی ہے، یہ سب کل پوچھ لیجیے گا۔ فی الحال رائنا، تم اسے صبا کے روم میں چھوڑ آؤ۔ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ الماس بیگم تن فن کرتی چلی گئی۔ چلا آؤ، صبا کے کمرے میں چھوڑ دوں تمہیں۔ رائنا نے بہت سادگی سے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق لب کا کونا دانتوں تلے دبایا۔ اس کا چاہ خندق نمودار ہو کر رائنا کا دل جلا گیا۔ اس کی خوبصورت سادگی میں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگاتی تھی۔ اس کی دمکتی رنگت میں گلی گلابیاں دیکھ کر رائنا نے اپنے گندومی ہاتھوں کو بار بار دیکھا اور بارہا سوچا تھا کہ وہ عزیز کے حسین چہرے کو بہزاد کی نظروں میں ایسا مسخ کرے گی کہ وہ کبھی اسے دیکھنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ مجھے پتا ہے صبا باجی کا کمرہ کہاں ہے۔ بے شک وہ سیدھی سادھی تھی، لیکن اتنی بے وقتی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے بہزاد پر نگاہ بھی نہیں ڈالی اور دروازے کے سمت قدم بڑھا دیے۔ بہزاد کو اس کا انداز عجیب لگا تھا، یا پھر برا۔ وہ اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے طویل راہداری سے گزرتے صبا کے کمرے کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں وہ گئی تھی۔ ایک پل کو اس کے قدم رکے تھے، پھر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ دروازے کی جھرری سے دکھتی رائنا نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ اس کی فتح تھی۔ بہزاد اس دکھ کی گھڑی میں نوائز عزیز کو تسلی دینے کے بجائے اس کی توہین کر چکا تھا۔ اسے اس طرح نظر انداز کرنا توہین تھی۔
رائنا کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ تھی، ساس اور شوہر اس کی مٹھیوں میں تھے، تو اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کس طرح نوائے عزیز کو بہزاد کے دل سے، اس کے گھر سے بھی دور کرنا ہے، اور اسے یقین تھا اس کی زندگی سے نکالنے کا کام تو اس کی ساس خود کر لے گی۔ تو اب یہ ہے میری جگہ۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، سکون زندگی سے رخصت ہو گیا تھا، اور خوشی تو کبھی اس کے حصے میں آئی ہی نہیں تھی۔ اس نے بے خبر سوئی ہوئی صبا کو دیکھا، جس کے کمرے میں اپنی موجودگی اسے اپنی ہتک لگ رہی تھی۔ یقیناً صبح اس کا وجود اپنے کمرے میں دیکھ کر صبا بھی اسے دھکے دے کر نکال دے گی۔ کاش بابا مجھے یہاں سے لے جائیں، مگر وہ کیوں لے کر جائیں گے؟ اور لے بھی گئے تو وہاں وہ عماد ہے۔ اس نے جھرجھری لی تھی، اب عماد نے اسے کالج سے دیر ہو جانے پر وہ دن وہ کیسے فراموش کر سکتی تھی جب عماد نے اسے کالج دیر سے آنے پر پہلا تھپڑ مارا تھا۔ آپ میرا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس نے ردی کی آواز میں کہا تھا۔ اچھا تم کالج جانے کے بہانے گھر کی عزت خاک میں ملاتی پھرو اور یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا؟ غیرت مند مرد تم جیسی سرکش لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں، تمہارے باپ بھائی کو تو احساس ہی نہیں، مگر میرا بیٹا بڑا غیرت مند ہے، کہتا ہے ماں عورت کی زبان اور پیروں میں زنجیر ڈال کر رکھنی چاہیے، تبھی مرد باہر سر اٹھا کر چلتا ہے۔ اس نے حقارت سے ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا۔ عورت کا سر جھکا کر مرد کا شملہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ عورت کے دل میں اس کی عزت کم ہوتی ہے۔ جواب جاہلانہ، باشد خاموشی کے مصداق وہ سوچ ہی سکی، مزید کچھ کہہ کر وہ ان لوگوں کے عذاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ کہاں تھی تمہارے کالج گئے تھے؟ عماد وہاں تو نہیں تھی؟ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے والد بھی تنی گردن کے ساتھ چلے آئے۔ انہیں اس کی سوتیلی ماں نے بلایا تھا، جبکہ اس کی اپنی ماں اس وقت اسپتال میں تھی۔ ان کے سوال پر اس نے انہیں تعصب سے دیکھا۔ امی اتنے دن سے اسپتال میں ہیں، میں کالج کے بجائے ان سے ملنے جاتی ہوں، آج بھی وہیں گئی تھی۔ اور اس اطلاع پر یاور خان غصے سے کھول گئے۔ منع کیا تھا نا میں نے کہ تم اسپتال نہیں جاؤ گی؟ وہ بیماری کا بہانہ کر کے روز اسپتال کے چکر کاٹتی ہے، یہ اس کی پرانی عادت ہے، اور تم کالج کا بہانہ کر کے آوارہ گردی کرتی ہو۔ اس کی ماں بیمار تھی اور اپنے اتنا بیمار رہنے کی وجہ سے اسے چھپا رہی تھی۔ اس روز سے ان کی بیمار رہنے کی اصل وجہ پتہ چلی تھی کہ وہ کینسر کے موذی مرض کا شکار ہیں، اور وہ ان سے لپٹ کر کتنی دیر روتی رہی۔ امی آپ ماموں کو بتا دیں، ماموں آپ کا علاج کرا دیں گے، اسے یہی واحد راستہ نظر آیا۔ قطعی نہیں، جب میں مناسب سمجھوں بتا دوں گی، مگر ابھی یہاں علاج ہو رہا ہے نا میرا۔ تم گھر جاؤ، تمہارے بابا کو تمہارا آنا یہاں پسند نہیں ہے، یہاں مرد کام کرتے ہیں نا۔ وہ روکھی ہوئی ہوئی، وہ تو ہے ہی کنزرویٹو، آپ کا یہاں رہنا بھی انہیں پسند نہیں، مگر اس خیراتی اسپتال میں آپ کا کیا علاج ہوگا؟ وہ آپ کو کسی اچھے اسپتال کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، وہ ہمارے لیے اتنے بخیل اور تنگ دل کیوں ہیں؟ آپ اتنی اچھی ہیں، مگر وہ آپ کے بجائے کرک چہرے والی زرینہ آنٹی کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے دل دکھانے والے سوال کیے تھے، مگر وہ کمال ضبط سے مسکرا دی۔ میری جان، محبت بھی رزق کی طرح ملتی ہے، میرے نصیب میں نہیں تھی، نہیں ملی، مگر میری بیٹی کو دیکھنا کتنی محبت ملے گی۔ میری شہزادی بیٹی کو بہزاد بھی کسی سلطنت کی شہزادی کی طرح رکھے گا۔ ماں کے الفاظ یاد آئے تو دل پر ایک ضرب سی پڑی۔ بس بیٹیاں ماؤں کے لیے شہزادیاں ہوتی ہیں، دنیا تو انہیں محکوم بنا کر رکھنا چاہتی ہے، شوہر بس منچاہی بیوی کو گھر اور دل کی سلطنت کا مالک بناتا ہے۔ انچاہی بیوی کے اوقات میرے جیسی ہوتی ہے، جس کے غم کا پرسہ تک نہ دیا اس نے۔ دیکھیں امی، آپ کی جدائی کا غم جھیلنے کے لیے آپ کی شہزادی بالکل تنہا ہے۔ وہ سسک کر رونے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان فجر کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ دل پر ایک پھوار سی پڑی تھی، یہ یقین کہ وہ تنہا نہیں ہے اس کے ذہن و دل میں جاگزی ہو گیا۔ اللہ کی ساتھ ہے نا میرے ساتھ۔ فجر کی نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو پھر آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسی وقت صبا کی آنکھ کھلی، اسے اس طرح روتا دیکھ کر اس کا دل کبیدہ ہو گیا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر سیدھی واش روم میں چلی گئی۔ جب وضو کر کے واپس آئی تو بھی وہ ٹھنڈی زمین پر دو سانوں بیٹھی رو رہی تھی۔ صبا نے گہری سانس لی، دل خود بخود اس کے لیے پسیج گیا تھا۔ عزیز بس کرو، کتنا رو گی؟ جاؤ جا کر آرام کرو۔ اس نے کل سے پہلی بار کسی کا ایسا نرم لہجہ سنا تھا۔ اس نے حیرانی سے صبا کو دیکھا۔ صبا نے نظریں چرا لی۔ تم آرام کرو، اس نے آہستگی سے کہا، اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ صبا نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پھر جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ سو جاؤ، کچھ دیر بعد اٹھا دوں گی تمہیں۔ نہیں مجھے نیند نہیں آئے گی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مزمحل تھی، ذہن تھکا ماندہ تھا، مگر نیند کا تصور بھی محال تھا۔ صبا خاموشی سے بستر میں جا کر لیٹ گئی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے بھائی نے اس معصوم لڑکی سے دوسری شادی کر کے اس پر ظلم کیا ہے۔
مگر وہ اس سے ہمدردی کر کے ماں کی ناراضی مول نہیں لے سکتی تھی، لہٰذا دماغ سے ہر خیال نکال کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سلجوق آفریدی ذرا طبیعت سنبھلنے پر اسی صبح گھر آ گئے تھے۔ انہیں احساس تھا عزیز کا وجود ان کے گھر میں کسی کا گوارا نہیں ہوگا۔ وہ غلط نہیں تھے، الماس نے انہیں رات کی بات بتا کر حیران کر دیا تھا۔ وہ اتنی بہادری نہیں دکھا سکتی تھی۔ آتے ہی بہزاد نے یہاں سے جانے کا عندیہ دے دیا۔ مجھے کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے، اس لیے پہلے ریسیپشن بھی ہوگا اور مجھے یقین ہے آپ سے اس میں شرکت کریں گے۔ سلجوق آفریدی کے دل پر چوٹ پڑی۔ اتنی جلدی جا رہے ہو؟ یہ مت بھولو کہ عزیز بھی تمہاری بیوی ہے۔ ان کی بات سن کر اس نے پہلو بدلا۔ اس سے نکاح آپ کی خواہش کی وجہ سے کیا تھا، اب وہ رہے یہاں، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی توقع مت رکھیے گا، کیونکہ آپ نے سب جانتے بوجھتے مجھ پر دباؤ ڈالا۔ میں رائنا سے نکاح کر چکا تھا۔ وہ زچ آ گیا تھا اپنی بات کو دہرا کر۔ تم نے بھی دانستہ مجھے تکلیف دینے کے لیے سب کیا تھا؟ تمہارا رشتہ عزیز سے طے تھا اور ہمیشہ سے تم یہ بات جانتے تھے۔ شادی کا سنتے ہی تم نے ایک اقدام اٹھایا، اب اسے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ اس بچی پر ظلم نہیں ہے کیا؟ وہ لب بھینچ گیا۔ البتہ الماس بیگم، جو کبھی بیٹے کو باپ کے ہاتھ تنہا نہیں چھوڑتی تھی، اس بات پر بلبلا اٹھی۔ ایسا ظلم آپ بھی مجھ پر کر چکے ہیں۔ بات جب بھانجی کی آئی تو بیٹے کی منمانی ظلم و ستم لگنے لگی۔ اسے بھی اپنی مرضی کرنے کا پورا حق ہے۔ جاؤ بہزاد، جو دل میں آئے وہ کرو۔ تمہارے والد کا بھی یہی وتیرہ تھا، اور بیٹے باپ کی طرح ہی تو ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا میری تربیت کی وجہ سے نرم دل اور نیک ہے، آپ کا عکس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تلخ لہجہ اپنایا۔ سلجوق آفریدی نے کچھ نہ کہا۔ بہزاد دل پر بوجھ لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ رائنا جانے کے لیے اس کی منتظر تھی، موبائل ہاتھ میں لیے وہ بیزار سی بیٹھی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر سلگی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ کہیں اس سے تو راز و نیاز میں نہیں لگ گئے تھے؟ وہ پہلے ہی بیزار تھا۔ اس سوال پر رائنا کو گھور کر دیکھا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ بابا کے پاس تھا میں؟ رائنا نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ تو ظاہر ہے وہاں بھی اس کا ہی ذکر خیر ہو رہا ہوگا۔ تمہارے بابا اس کردار باختہ لڑکی کو کیسے تمہارے سر پر مسلط کر سکتے ہیں؟ بہزاد نے بمشکل خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روکا۔ میں تمہیں بارہا کہہ چکا ہوں کہ زید کے کردار کشی کرنا بند کرو۔ اس نے لب بھینچ کر بہزاد کا غصہ برداشت کیا۔ اوکے، نہیں کرتی اس کی بات، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ وہ یہاں کبھی رخصت ہو کر نہ آئے۔ وہ یہاں رہے گی اس گھر میں، میں نہیں ہوگی تو بھی یہ کمرہ اس کا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ ساحر شہزادہ سمجھے۔ اس نے اترا کر باور کرایا۔ بہزاد نے گہری سانس لی۔ تمہاری محبت اب کھل کر سانس لے رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے معاملے میں اتنی حساس ہو۔ بے فکر رہو، کہیں نہیں جانے والا میں۔ جب آدھی دنیا گھوم کر کسی اور کا نہیں ہوا تو اب یہ ممکن ہی نہیں۔ عزیز کے معاملے میں تو شاید کبھی نہیں، کیونکہ میں امی کی مزید حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ اس نے وسوق سے کہا۔ رائنا طنز سے مسکرائی۔ آدھی دنیا گھومتے ہوئے تمہیں کوئی اور رائنا نہیں ملی، مگر اب جو میرے بعد تمہارے نکاح میں ہے وہ کوئی اور نہیں، تمہارے والد کی لاڈلی بھانجی ہے، جسے اس کا حق دلانے کے لیے بھی وہ ایسے ہی جذباتی حربے استعمال کریں گے۔ اور اگر اس لڑکی نے ہی اپنی ارادوں سے تمہیں اپنی طرف مائل کر لیا تو میں تو بس ہاتھ ملتی رہ جاؤں گی۔ اس نے تعصب سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ اس سے محبت کی دعوے دار تھی، مگر اس کے متعلق غلط اندازے لگا رہی تھی۔ میں اداؤں کے جال میں پھنسنے والا ہوتا تو شوبز کی چکا چوند میں کب کا گم ہو چکا ہوتا، مگر مجھے ادائیں نہیں سادگی بھاتی ہے، اور اس کی طرف سے تم بے فکر رہو، کم عمر ہے، خود میں مگن رہنے والی سیدھی سادی لڑکی ہے۔ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی بھی نہیں، ایک عام سی گھریلو لڑکی ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ رائنا مضطرب ہو گئی۔ عام سی لڑکی ہے، سیدھی سادی ہے، یہ سب اتنے وسوخ سے کہہ رہے ہو تم، اور پھر یہ بھی کہ تمہیں ادائیں نہیں سادگی بھاتی ہے۔ بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، پوری رات اسپتال میں گزار کر اب آیا تھا، اور یہاں رائنا کی تفتیش ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں عام سی ہے، مگر اتنی بھی سیدھی سادی نہیں۔ اسے عزیز کے کڑے لہجے میں کہے الفاظ یاد آئے۔ جو شخص کسی اور سے محبت کرتا ہے، شادی سے ایک دن پہلے نکاح کر کے آ گیا، وہ اس قسم کے سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ اور اب تو ہماری شادی بھی نہیں ہو رہی، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ اس کے لفظوں سے زیادہ تلخ تھا۔ رائنا نے اس کے چہرے پر سوج کی پرچھائی دیکھی تو اس کا بازو ہلایا۔ کیا مطلب؟ کیا میری باتوں پر یقین آنے لگا ہے کہ وہ بہت کایا ہے؟ بالکل نہیں۔ تم اپنے انداز استعمال مت کرو، ذہن سے ہر وہم نکال دو اور چلنے کی تیاری کرو۔ یوں بھی مجھے 1-2 دن میں دبئی جانا ہے کانسرٹ کے لیے، اس سے پہلے ہمارا ریسیپشن ہوگا۔ رائنا ریسیپشن کا سن کر خوش ہو گئی۔ جانے کی تیاری کیا کرنی تھی؟ وہ لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنی مقبولیت کے شایان نشان رائنا کے استقبال کی اصل تیاری وہ کر چکا تھا۔ شہر کے پوش ایریا میں اس کا بنگلہ تھا، اور اب وہ رائنا کو اس کی ملکیت دینے والا تھا۔ حق مہر کے علاوہ یہ شادی کا تحفہ۔ رائنا اس سب کی حقدار تھی، کیونکہ وہ بہزاد آفریدی کا انتخاب تھی۔
گزرتا وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ بہزاد اس عرصے میں زیادہ تر ملک سے باہر رہتا، اور ساتھ رائنا بھی۔ کچھ اس کے کانسرٹ اور نئے شروع کیے گئے کاروبار کی مصروفیت تھی، اور کچھ شادی کے بعد گھومنے کے پروگرام۔ اپنی زندگی میں وہ اس قدر خوش اور مگن تھا کہ اسے نوائے عزیز نام کی لڑکی بھول ہی گئی تھی۔ سلجوق آفریدی بیٹی کی بے حسی پر کڑ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، ان کی بے حسی کا بدلہ اس معصوم لڑکی سے لینا کہاں کی انسانیت تھی۔ وہ دن رات گھر کے کام کرنے کے باوجود الماس بیگم کے عذاب کا نشانہ بن رہی تھی، اور سلجوق آفریدی کی ڈھال نہایت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں بھی اس کا وہی حال تھا جو اپنے گھر میں تھا۔ چاچی تائی کی جگہ الماس اور ریحانہ نے لے لی تھی، جبکہ عماد کی جگہ اصفر اور مظفر تھے، جن کی گریزنہ نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ گوشہ عافیت ڈھونڈتی تھی۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص کرم تھا کہ صبا اس کی کچھ طرفدار تھی، اور اس کا کمرہ ایک حد تک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ اصفر اور مظفر صبا اور سعدیہ کے کمروں میں نہیں آتے تھے، مگر اب یہ سکون بھی عارضی تھا۔ الماس بیگم کو اس کا صبا کے کمرے میں رہنا گوارا نہ تھا، مگر پھر بھی وہ صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ صبا کو اعتراض نہ تھا، مگر شاید قسمت میں ہی سکون نہیں لکھا تھا۔ سعدیہ کو دیکھنے کے لیے آنے والوں نے اسے دیکھتے ہی نہ صرف پسند کر لیا تھا، بلکہ لڑکے کی والدہ نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے انگوٹھی تک فرش سے نکال لی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، عمر نے کسی ایسی ویسی لڑکی کو نہیں پسند کیا۔ اس نے میرا دل دہلا دیا تھا کہ یہ کہہ کر کہ لڑکی یونیورسٹی میں اس سے سینئر ہے، مگر یہ تو چھوٹی سی معصوم سی گڑیا ہے، بالکل جان کا ٹکڑا۔ لڑکا پہلے ہی سعدیہ کو جانتا تھا۔ اس بات نے ریحانہ اور سلجوق آفریدی کے سامنے الماس بیگم کی سدکی کرا دی۔ اس پر متضاد ان کی بیٹی کے بجائے رشتہ لے کر آنے والوں نے عزیز کو نہ صرف پسند کر لیا تھا، بلکہ سعدیہ کی عمر کو بھی نشانہ بنایا۔ ان کا پارا عرش کو چھونے لگا۔ صبا کے دیے گئے کاٹن کے سرخ و سبز پرنٹڈ لباس میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ الماس بیگم کا بس چلتا تو وہ عمر کی والدہ رخسار بیگم کے پہلو سے اسے اٹھا کر اس کا منہ نوچ لیتی۔ یہ ان پڑھ جاہل گوار بیٹی نہیں ہے میری، بلکہ ملازمہ ہے۔ حیرت ہے آپ کی پسند پر، آپ ایک ملازمہ کو بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ حقیقت کھل جانے کا خیال کیے بغیر صرف اپنے دل میں ہوتی کھولن کم کرنے کے لیے انہوں نے دروغ گوئی سے کام لینے کے ساتھ کھوکھلا کہکا بھی لگایا۔ رخسار بیگم شرمندہ ہو گئی۔ عزیز کا ہاتھ اس طرح چھوڑا جیسے وہ اچھوت ہو، اور خود عزیز اس طرح ان کے پہلو سے اٹھی جیسے انگاروں پر بیٹھی ہو۔ سب کے چہرے فق ہو گئے۔ سلجوق آفریدی بھی بیوی کی غلط بیانی پر حیران تھے۔ سب سے پہلے ریحانہ کو اس خاموشی میں ضرب لگانے کا خیال آیا۔ عزیز مجرم بنی وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر غائب ہوئی۔ ریحانہ بیگم کھل کر ہنسی تھی۔ ارے واہ الماس، تم اپنے بیٹے کی دوسری بیوی کو ملازمہ کہہ رہی ہو، یا پھر تم نے ملازمہ سے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے؟ بھائی یہ لڑکی بہو ہے الماس کی۔ ریحانہ بیگم ہز اٹھا رہی تھی۔ مہمان گو کی کیفیت میں بیٹھے تھے، جبکہ الماس بیگم انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ چلے امی، یہاں ہمیں اپنے بھائی کی شادی نہیں کرنی، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ لڑکے کی بہن نے ناگواری سے ریحانہ اور الماس کو دیکھا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی سعدیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ عمر اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ان دونوں کی عمروں میں 1 سال کا فرق تھا، اور فرق حیثیت ہی کیا رکھتا تھا۔ پھر ساری بات تو ذہنی آمائنگی کی تھی، مگر یہ بات عمر کی والدہ کو پہلے ہی ناگوار گزری تھی۔ اب غلط فہمی نے سارا کام خراب کر دیا۔ سعدیہ اصل بات سے بے خبر تھی، اسے عزیز نے بھیجا تھا، مگر یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا۔ وہ لوگ جانے کے لیے پڑتول رہے تھے۔ ہاں ہاں جاؤ، ہمیں بھی یہاں شادی نہیں کرنی، الماس چمک کر بولی۔ سلجوق آفریدی البتہ خاموش تھے۔ مہمانوں کے جاتے ہی عزیز کی شامت آ گئی۔ الماس نے اسے صبا کے کمرے میں جا کر بے-دردی سے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر سے کھینچا۔ وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ ذلت، بے بسی اور بے وقتی اسے رلا رہی تھی۔ رلا نہیں رہی تھی بلکہ اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے آئی تھی، اس گھر کا سکون ختم کر دیا اس منحوس نے۔ آج میں اسے اس گھر سے نکال کر رہوں گی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور ساتھ اسے کھینچ کر سیڑھیوں سے نیچے لے جا رہی تھی۔ بس کر دو الماس، بہت ہوا۔ سلجوق آفریدی کی بھاری گرجدار آواز سن کر وہ رکی نہیں تھی۔ سلجوق آفریدی کو ان کے سامنے آ کر راستہ روکنا پڑا۔ الماس، ختم کرو یہ تماشا۔ اگر تم ان لوگوں کو حقیقت بتا دیتی تو نہ تمہیں برا لگتا اور نہ وہ لوگ اٹھ کر جاتے۔ انہوں نے سعدیہ کو دیکھا نہیں تھا، وہ عزیز کو سعدیہ سمجھ رہے تھے۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ تم اسی وقت عزیز کا تعارف کراتی جب یہ مہمانوں کو پانی لے کر آئی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کمی ہے عزیز میں؟ وہ لوگ غلط سمجھ رہے تھے، تم فخر سے کہتی ہیں کہ یہ تمہاری بہو ہے۔ وہ لوگ تمہارے بیٹے کی قسمت پر رشک کرتے۔ ہمیں کون سا وہاں اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، وہ لوگ غیر برادری کے ہیں۔ یہ واویلا کیوں کر رہی ہو تم؟ سلجوق آفریدی نے عزیز کو الماس بیگم کے چنگل سے نکال کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ آج وہ لوگ اسے دیکھ کر میری بیٹی کو دیکھے بغیر رد کر گئے، کل کوئی اور ایسا کرے گا، میری بیٹی تو اس کے سامنے دب کر رہ جائے گی۔ یہ ڈاکہ ڈال رہی ہے میری بیٹیوں کے حق پر۔
الماس بیگم کو نئے خدشات لاحق ہوئے تھے. سعدیہ اور صبا خوبصورت تھی مگر عزیز خوبصورت ہونے کے ساتھ انتہائی معصوم اور کم عمر بھی تھی. ہماری بچیوں کو کوئی رد نہیں کرے گا، مت بھولو عزیز بہو ہے تمہاری. الماس بیگم کے اختیار میں ہوتا تو کھڑے کھڑے یہ درجہ اسے چھین لیتی. بہو؟ اب میں اسے اس کی اصل حیثیت میں رکھوں گی. بہت کر لیے ہیں عشق غزالہ. انہوں نے جز وقتی ملازمہ کو آواز دی تھی. ملازمہ فوراً حاضر ہو گئی. اس حسین پری کو صبا کے کمرے سے نکال کر اسٹور روم میں پھینکو اور گھر کے سارے کام اس کے ذمہ لگاؤ. دیکھتی ہوں کیسے ان کا حسن لوگوں کی نظروں کو بھاتا ہے. گھر کے کام کاج کرے گی تو شکل بھی بدل جائے گی، عقل بھی ٹھکانے آ جائے گی. عزیز کو ملازمہ نے فوراً ہی الماس بیگم کا حکم سنایا اور اس حکم کو سن کر اس کی روح فنا ہو گئی. صبا بھی ماں کے غصے سے خائف تھی. سعدیہ بھی ان کی ناراضی سے دل برداشتہ منہ لپیٹے اپنے کمرے میں بند تھی. رات گئے عزیز کو گھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر چاروں نچاڑ نیچے بنے اسٹور روم کا رخ کرنا پڑا. وہ زندگی میں کبھی اکیلی نہیں رہی مگر اب یہ تنہائی اس کی ذات سے نکل کر ہر جانب پھیلانے لگی تھی. رات کسی آسیب کی طرح اسے خوفزدہ کر رہی تھی. وہ آہٹوں سے ڈرنے والی سناٹوں سے دھل رہی تھی. رات کسی آسیب کی طرح اسے خوف زدہ کر رہی تھی. وہ آہٹوں سے ڈرنے والی سناٹوں سے دھل رہی تھی. ذرا ہوا کی سرسراہٹ اس کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی. کچھ دیر اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب اس کا نصیب ہے، یہی نصیب ہے اور اب اس میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں. اسے راضی برضا رہنا آتا تھا، لہٰذا خود کو سمجھانے میں دیر نہیں لگی. اس نے اسٹور روم پر نگاہ ڈالی. کاٹ کباڑ سے بھرا اسٹور روم انسان کے رہنے کے قابل بنانے میں اسے وقت لگا. واحد بلب کی روشنی، کوئی کھڑکی نہ وصل. اس نے اسٹور کی حالت سدھرنے میں 2 گھنٹے لگا دیے تھے. آخر میں دروازہ چیک کیا. دروازہ خاصا مضبوط تھا. اس نے ہر طرف سے اطمینان کرنے کے بعد چھت پر نگاہ ڈالی. پنکھا ندارد. یہ بھی غنیمت تھا کہ موسم خنک تھا، ورنہ کمرے میں اس کا دم گھٹ جاتا. باہر جھانکنے کو دیکھنے کی بھی اس کی ہمت نہ تھی. ہر سمت بلا کا سناٹا تھا. گرد میں اٹے ہاتھوں دوپٹے سے صاف کر کے اس نے اپنے لیے بنائے گئے بستر پر نگاہ ڈالی. ایک پرانا سا میٹرس اسے مل گیا تھا. اسے جھاڑ پٹک کر سونے کے قابل بنا لیا تھا. اپنی حالت زار پر افسوس کرتے ہوئے وہ لب بھینچ کر اس خستہ حال میٹرس پر بیٹھ گئی. نہ ہی باپ کی عمارت اور شان و شوکت میرے کسی کام کی تھی اور نہ ہی. اس نے مزید سوچنے کے بجائے سختی سے لب دانتوں تلے دبائے. وہ اس سے بے حس شخص کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. گزشتہ ماہ اسے اس تعلق اس رشتے کے حوالے سے تکلیف تانے تشنے ہی ملے تھے. بہزاد کی طرفین اس کی متعلقین سب تھے اور نوائز عزیز کے حق میں بولنے والے سلجوق آفریدی بالکل بے بس تھے. اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا. اس کی ماں کی خواہش تھی اور شاید خواہشیں خوابوں کی مانند فقط تشنا رہ جانے کے لیے دلوں میں جنم لیتی ہیں. رات ڈھلنے لگی تھی. رات کا دامن اسے صدیوں پر محیط ہوتا لگنے لگا تھا. صبح اس نے آنکھوں میں کر دی. اذان فجر کی آواز نے اس کے دل پر چھائے تنہائی اور خوف کے خیال کو زائل کر دیا. اس نے راہداری کے آخر میں بنے کامن واش روم کا رخ کیا. جس وقت وہ وضو کر کے باہر آئی، سلجوق آفریدی نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہے تھے. اسے دیکھ کر ان کا دل شرمندگی کے احساس سے لبریز ہو گیا. السلام علیکم مامو جان، صبح بخیر. اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کے تھکے ہوئے اعصاب نے اسے مسکرانے کی ہمت نہیں دی. وعلیکم السلام، جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہیں ہمت دے. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. وہ سر جھکا گئی. سلجوق صاحب باہر کی طرف چلے گئے. اس نے خود کو ملامت کی. ایسا بھی کیا رقیق القلب ہونا کہ مسکرایا تک نہ جائے. نوائز عزیز دیاور خان، تمہیں اپنے لیے سخت دل اور بے حس بننے کی ضرورت ہے. اذیت پسندی کی انتہا تھی. اس نے خود کو اپنے خلاف ہی گھر کا. دن کی ابتدا آج کل پند و نثار سے ہوتی تھی. وہ خود کو وہی صبر کے اسباق اثر کراتی جو اس کی ماں نے اسے گھٹی میں گھول کر پلائے تھے. صبر کرنے سے آتے ہیں. صبر کا سبق پڑھنا پڑتا ہے. اس سبق کو دلوں میں الہام کی طرح اتارا جاتا ہے. یہ تو ولایت کی طرح ریاضت سے ملتا ہے اور جسے صبر کرنا آتا ہے وہ شکر کرنا سیکھ لیتا ہے. پھر وہ شکوہ نہیں کرتا. اس نے بھی صبر کرنا سیکھ لیا تھا. صبح نہایت روشن اور چمکیلی تھی. بہزاد آفریدی نے آفس جانے کی ساری تیاری مکمل کر کے سوئے ہوئے وجود پر ایک اچھڑتی سی نگاہ ڈالی. وہ سحر خیز تھا جبکہ رائنا نے دن چڑھے تک سونے کی عادی. وہ روز تنہا ہی ناشتہ کرتا تھا اور رائنا شادی کے بعد بمشکل 1-2 بار اس پر احسان کرتے ہوئے صبح جلدی اٹھنے کی کوشش بھی کی مگر یہ اس کے لیے مشکل تھا. میں جلدی اٹھتی ہوں تو دن بھر موڈ خراب رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، بس مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی کہہ دو میں مان لوں گی مگر یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. بہزاد نے بھی پھر کوشش نہیں کی. گھر میں کام کے لیے ملازمین تھے. رائنا پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی. وہ ایک متوسط طبقے کی لڑکی جلد ہی عمرہ کے
انداز و اطوار سیکھ گئی تھی۔ بہزاد نے اپنی گاڑی کی چابی، والیٹ اور موبائل اٹھا کر باہر کی راہ لی۔ اسے ایک اہم میٹنگ میں پہنچنا تھا۔ اس کا کاروبار نیا تھا اور وہ ان دنوں بے حد مصروف تھا۔ کئی دنوں سے گھر میں بھی جا سکا تھا، لیکن اس کی والدہ اور بہنیں اس سے مل کر جا چکی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں بھی اس کے والد نے شرکت نہیں کی تھی، مگر اس کی والدہ اور بہنیں آئی تھیں۔ اس نے بھی والد کی کمی کو محسوس نہیں کیا۔ بچپن میں وہ کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، اب وہ اپنی ان کی غیر موجودگی کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ ناشتے کے لوازمات سے سجی میز کے قریب پہنچا اور اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین پر اچٹتی سی نگاہ ڈال کر کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب اس کے والد تھے۔ بہزاد آفریدی، تم فوراً گھر اور عزیز کی رخصتی آج ہی ہوگی۔ آج تم دونوں کے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ میں نے کچھ ماہ قبل اسے عزیز سے شادی کرنے کا حکم بھی اسی طرح دیا تھا۔ انہوں نے اس نے جبڑے بھیج کر خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ سوری، میں نہیں آ سکتا، بلکہ آپ لوگ آ جائیں۔ آج میں نے اپنے گھر پر ایک گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے۔ اس نے بدلے حاضی کا مظاہرہ کیا۔ سلجوق آفریدی کا خون کھول اٹھا۔ وہ لڑکی جس سے نکاح کیا ہے وہ بھی بیوی ہے تمہاری؟ تم دنیا گھوم آئے، اس لڑکی کی فکر ہے تمہیں؟ وہ غرائے تھے۔ وہ آپ کی بھانجی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے دانت پیسے تھے۔ 3 ماہ بعد اچانک انہیں اسے اس کی ذمہ داریاں یاد دلانے کا خیال آ گیا۔ بہزاد، میری برداشت کو مت آزماؤ۔ وہ بچی بہت کم عمر، بہت معصوم ہے۔ اس طرح اس کی نفی کر کے تم اسے دوسروں کی نظروں میں غیر اہم کر رہے ہو۔ یہی غیرت ہے تمہاری؟ ولیمے میں تم غائب ہوئے تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ وہ جھنجھلایا۔ آپ مجھے جذباتی باتوں سے قائل نہیں کر سکتے۔ میں نہیں آؤں گا۔ اس ولیمے کے ڈرامے میں پہلی بات صرف نکاح کی تھی، اب آپ مستقل اسے میرے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، اس لڑکی کی اہمیت ہے صرف آپ کی نظر میں، اسی کی فکر ہے آپ کو، مگر یہاں میری خوشیوں میں شریک ہونا آپ کو گوارا نہیں۔ وہ آج بھی بدگمان تھا۔ سلجوق آفریدی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بہزاد کچھ دیر لب نیچے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دباتا رہا، پھر خود ان کا نمبر ملایا۔ وہاں پہلی ہی رنگ پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ آپ کے نزدیک سبھی اہم تھے، آپ کی دوسری بیوی، بیٹے، بہن اور اس کی بیٹی، مگر میری ماں، میں اور میری بہنیں، ہم کبھی اہم نہیں تھے۔ آج بھی مجھ سے زیادہ دوسری اہم ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے آپ نے میرا سکون برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ مجھے اس لڑکی سمیت ہر اس شخص سے نفرت محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں نظر انداز ہوا اور میری ماں نے اذیت جھیلی۔ اس نے دانت پر دانت جما کر الفاظ ادا کیے۔ دوسری طرف بالکل سکوت تھا۔ عزیز بیٹا، کس کا فون ہے؟ اسے سلجوق آفریدی کی آواز واضح سنائی دی تھی۔